مجید فرقان حمید قرآن رشید کی آیاتی کلمات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندہ خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف تھوڑے سے وقت میں۔ حضرت محترم یہاں پر کریم لجپال آقا علیہ السلام کا وہ عظیم معجزہ جسے شب معراج سے تعبیر کیا گیا، جسے شب معراج سے تعبیر کیا گیا، شب معراج کے نام سے یاد رکھا گیا، وہ رجب المرجب شریف کی 27ویں رات تھی۔ میرے لجپال آقا علیہ السلام نماز عشاء پڑھنے کے بعد اپنی پھوپھی جان امہ ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آرام کرنے لگے۔ رب العالمین نے جبرائیل امین کو حکم دیا، جبرائیل جا میرے محبوب کو لے کے آ، جبرائیل جا میرے محبوب کو لے کے آ۔ جبرائیل امین بارگاہ رب العزت سے اجازت لیتے ہوئے جب دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے تو دیکھا آمنہ کے لال آج میل استراحت ہیں، سو رہے ہیں۔ جبرائیل امین فرشتوں کے سردار کہنے لگے اپنی نیند میں ہیں، انہیں بیدار کیسے کیا جائے؟ وہ واپس رب العالمین کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں، جا کر کہتے ہیں اے رب العالمین آپ نے بھیجا تھا کہ محبوب کو لے کر آؤ، وہ تو آرام فرما رہے ہیں، پہلے استراحت ہیں، تو انہیں کیسے جگاؤں؟ کہا کہ ہمیں نام لے کے پکارو۔ رب العالمین نے فرمایا اے جبرائیل آج تک میں نے اپنے محبوب کا نام لے کے نہیں پکارا، کہیں پہ یاسین کہہ کے پکارا ہے، کہیں پہ یا ایھا المزمل کہہ کے پکارا ہے، کہیں پہ یا ایھا المدثر کہہ کے پکارا ہے، کہیں پہ والضحیٰ کہہ کے پکارا ہے۔ جبرائیل نے رب ہو کر آج تک محبوب کا نام نہیں لیا، تو تو یہ کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ میرے محبوب کو نام لے کے پکارے گا؟ جبرائیل امین طلب کرتے ہیں یا رب العالمین اگر نام بھی نہ لو تو پھر جگانا کیسے ہے؟ وہ تو میل استراحت ہیں، آرام کر رہے ہیں، سوئے ہوئے ہیں، جگانا کیسے ہے؟ فرمایا جبرائیل جا کر میرے محبوب کے قدم بوسی کر اپنے کفوری ہونٹ میرے لجپال آقا علیہ السلام کی تلیوں پہ لگا، قدموں کا بوسہ لے، تیری کفوری ہونٹوں کی ٹھنڈک کی وجہ سے رب العالمین کا حبیب جان جائے گا، آمنہ کا لال بیدار ہو جائے گا۔ جبرائیل امین آتے ہیں، جب کفوری ہونٹ لجپال آقا علیہ السلام کے قدموں سے لگاتے ہیں، اور جبرائیل امین کے وہ ہونٹ جو آج تک کسی کی قدموں تک نہیں گئے تھے، آدم تا عیسیٰ تمام نبیوں کے ساتھ جبرائیل امین کی ملاقات ضرور ہے، لیکن آج تک کسی کی قدم بوسی نہیں کی تھی۔ جب جبرائیل امین نے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم، بے کسوں کے کس، بے سہاروں کے سہارا، تاجدار عرب و عجم، تاجدار مدینہ، راہ کے قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے ساتھ اپنے اونٹ لگائے، پھر جبرائیل امین سے پوچھا
جب مصطفیٰ کے قدموں کے ساتھ لگنے کے بعد تیرے ہونٹ زیادہ حسین ہو گئے ہیں۔ جبرائیل امین بھی کہتے ہیں کہ آج تک میں نے ہونٹوں سے وہ ذائقہ کبھی نہ پایا تھا جو آمنہ کے لال کے قدموں کے ساتھ لگنے کے بعد میں نے پایا ہے۔ سبحان اللہ۔ جبرائیل امین بارگاہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں لجپال آقا علیہ السلام کو بیدار کرتے ہیں۔ میرے لجپال آقا پوچھتے ہیں جبرائیل کیوں آئے ہو؟ فرمایا رب العالمین نے بھیجا ہے، رب العالمین کا پیغام ہے کہ میرے محبوب کو لے کے آج میں اس کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، میں اس کے دیدار کا مشتاق ہوں، آج میں اس سے میں گفتگو ہونا چاہتا ہوں۔ لجپال آقا نے فرمایا جبرائیل سے قبل موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام بار بار روزہ رکھ کر نمازیں پڑھ کے التجا کر کے کہتے تھے مولا میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ رب العالمین حکم دیتا تھا لن ترانی، موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکے گا۔ آج کیا کرم نوازی ہے کہ میں استراحت ہوں اور رب العالمین مجھے بلا رہا ہے۔ فرمایا آمنہ کے لال موسیٰ کی ذات اور ہے، تیری ذات اور ہے۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام میں استراحت نہیں بلکہ تہجد پڑھ کے نمازیں پڑھ کے نفلی عبادات کر کے رب العالمین کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تیرے دیدار کا مشتاق ہوں۔ رب العالمین حکم فرماتا ہے موسیٰ تو مجھے دیکھ نہیں سکے گا، لن ترانی، تو ہرگز مجھے دیکھ نہیں سکے گا۔ یہاں پہ میں نے استراحت ہے۔ پھر رب العالمین کہتا ہے جبرائیل جا میرے محبوب کو بلا کے لے گیا۔ میرے محبوب کو کیا کر بلا کے لے گیا۔ جب آمنہ کے لال اٹھے غسل فرمایا، غسل فرمانے کے بعد اب سواری کا انتخاب دیکھیے۔ جبرائیل امین کو حکم دیا جبرائیل جا جنگل سے براق لے کے جا، سواری کے لیے کیا لے کے جا؟ براق۔ براق برق کی جمع ہے اور برق کے معنی ہے بجلی۔ برق کے کیا معنی ہے؟ بجلی، یعنی کہ بجلی کا گھر لے کے جا، براق لے کے جا۔ جب میرے لجپال آقا علیہ السلام کے لیے سب سے خوبصورت جنت کے اندر بھی جبرائیل امین تمام گھوڑوں کو دیکھتے دیکھتے ایک ایسے گھوڑے پہ جا کر نظر ٹھہری جس کی آنکھوں سے آنسو تھے، اور یہ آنسو بہا کر وہ گھوڑا یہ التجا کر رہا تھا مولا آج کی رات اگر تم نے محبوب کی سواری کے لیے کسی چیز کو تم نے انتخاب کرنا ہے مولا میرا انتخاب کر دے۔ میں یہ چاہتا ہوں مجھے یہ سعادت نصیب ہو جائے کہ آمنہ کا لال آج میری پشت پہ سوار ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ میری پشت پہ سوار ہو جائے۔ لجپال آقا علیہ السلام کے لیے اس گھوڑے کا انتخاب کیا گیا۔ جب اسے لایا گیا آمنہ کے لال نے غسل فرمایا، نئے کپڑے پہنے، جب براق کے پاس پہنچے، براق پہ سوار ہوئے، براق وجد میں آ گیا۔ کس میں آ گیا؟ وجد میں آ گیا، اچھلنے کودنے لگا۔ جبرائیل امین نے کہا اے براق تجھے معلوم ہے تیرے اوپر کون سی ہستی بیٹھی ہوئی ہے اور تم اچھلنا کودتا ہے؟ براق میں گفتگو ہو کے کہتا ہے اے جبرائیل میں گستاخی کے عالم میں نہیں اچھلتا اور کودتا بلکہ میں اپنے مقدر پہ ناز کرتا ہوں کہ جنت میں اور گھوڑے بھی باندھے ہوئے تھے، لیکن رب العالمین نے میرا مقدر اور نصیب کیسے چمکایا کہ مجھے آمنہ کی سواری کے آمنہ کے لال کی سواری کے لیے رب العالمین نے میرا انتخاب کیا اور مجھے اس کے لیے پسند فرمایا۔ فرمایا میں اپنے مقدر پہ ناز کرتے ہوئے خوشی منا رہا ہوں کہ رب العالمین نے اگر آمنہ کے لال کی سواری کے لیے کسی کو چنا ہے وہ مجھے چنا، میں اس لیے کود رہا ہوں، چھل رہا ہوں۔
المختصر میرے لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام سواری پہ سوار ہوئے. جبرائیل امین نے زین پکڑی، لگام پکڑی، میرے لجپال آقا سواری پہ سوار ہوئے. اب سواری کی رفتار کا عالم کیا، اب سواری چلتی کیسے کہ جہاں اس کی پہلی نظر پڑتی ہے وہاں اس کا پہلا قدم لگتا ہے. جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے وہاں تک اس کا پہلا قدم جاتا ہے. میرے لجپال آقا اس سواری پہ سوار ہوئے تو مسجد حرام میں اقصی میں پہنچے. اقصی میں پہنچے جہاں پر آدم تا عیسیٰ تک تمام نبی موجود تھے. آدم تا عیسیٰ تک تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کیا تھے وہاں پہ موجود تھے. تمام صفیں بنا کے کھڑے تھے. امام کی انتظار تھی. کس کی انتظار تھی؟ امام کی انتظار تھی. تمام صفیں بنا کے کھڑے تھے. میرے لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئے، مصلی رسول پہ کھڑے ہوئے. تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت فرمائی. تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا فرمائی؟ امامت فرمائی. میرے لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام امامت فرمانے کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے سلام کیا، ہاتھ ملایا. تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ملتے گئے. جب حسن کے شاہکار کی باری آئی، حسن کے شاہکار کی باری آئی، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی باری آئی. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بھی میرے لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں. کبھی بددعا کے مکھڑے کو دیکھتے ہیں، کبھی اپنے حسن کو دیکھتے ہیں. کبھی بددعا کے مکھڑے کو دیکھتے ہیں، کبھی اپنے حسن کو دیکھتے ہیں. کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن قرآن کہتا ہے کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنے والی عورتوں نے وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے، خبر تک نہ ہوئی. وہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جب آمنہ کے لال کو دیکھتے ہیں وہ بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے حسن تو میرا بھی دور تھا، لیکن آج جب میں نے اس حسن کو دیکھا ہے، اس حسن کے سامنے میرا حسن کچھ نہیں. سبحان اس حسن کے سامنے میرا حسن کچھ بھی نہیں ہے. ابھی بھی رب العالمین نے آمنہ کے لال کے حسن پہ 70,000 پردے حائل کیے ہوئے ہیں. اگر ایک پردہ اٹھ جائے اس دنیا کے اندر کوئی آنکھ ایسی نہیں جو بغیر حجاب کے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھ سکے. وہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جسے دیکھنے والی عورتوں نے ہاتھ کٹا دیے، وہ بھی جب آمنہ کے لال کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں میرا حسن کچھ نہیں، میرے حسن سے کہیں گنا بڑھ کے ان کا حسن ہے، کہیں گنا بڑھ کے ان کا حسن ہے. آمنہ کے لال کو رب العالمین نے اتنا حسن، اتنا کمال، اتنا وجہ نصیب فرمایا تھا. محدثین لکھتے ہیں کہ آمنہ کے لال کو اگر رب العالمین کوئی معجزہ بھی نہ دیتا، کیا کرتا؟ کوئی معجزہ عطا نہ کرتا، صرف ان کے چہرے کو دیکھنا سب سے بڑا معجزہ. سب سے بڑا معجزہ کیا تھا؟ صرف کوئی ان کے چہرے کو دیکھ لیتا، وہی بڑا معجزہ تھا. اگر کوئی معجزہ نہ دیتا، لیکن معجزے کی باری آتی ہے. رب کا قرآن کہتا ہے قد جاءکم برہان من ربکم، اور شاعر کہتا ہے سال سے لے کر قوم تک تنویر ہی تنویر ہے. اس کی وجہ بھی تھانے زیادہ ہے وہ بولنے کی بھی ہو یا سمجھ نہیں آتی بھی تو گانے ماں بھی دسو ماں بھی مذہب میں بڑا زور مانا گیا، لیکن تو سب بالکل تلے ہوئے کہ وہ چاہتا ہے وہ پہ آ گیا تھوڑے جو اتنے ہو گئے بولو نا ماں بھی دار کی تقریر میں مزہ آ رہی. میں کہ ہم تو پہلے بیٹھا، میں کہ تھوڑی اچھما کے نام سال سے لے کر
یہ ہے۔ سبحان اللہ۔ عاشق لکھتا ہے چاند سے تشبیہ دینا کہاں کا انصاف ہے، چاند سے تشبیہ دینا کہاں کا انصاف ہے، چاند کے چہرے پہ چھائیاں مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ سبحان اللہ۔ چاند کے چہرے پہ چھائیاں مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ اس وقت دعا والے نبی نے جب مسجد اقصی کے اندر تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی نماز پڑھائی، سب نے ان کی ابتدا میں نماز ادا کی، اس کے بعد اب اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے، سواری پہ سوار ہوتے ہیں، آسمان کی طرف پرواز کرتے ہیں، پہلے آسمان پہ، دوسرے پہ، تیسرے پہ، چوتھے پہ، پانچواں، چھٹا، ساتوں آسمانوں سے ہوتے ہوئے سدرۃ المنتہا جہاں جبرائیل کا مسکن ہے، جہاں جبرائیل امین رہتے ہیں، جبرائیل کا مکان ہے، وہاں پہ جاتے ہیں، جبرائیل امین وہاں پہ رک جاتے ہیں، کہتے ہیں اس سے آگے اگر میں ایک بالش، ایک ہاتھ کے برابر بھی آگے بڑھا تو میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ کیا ہو جاؤں گا؟ جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ جب جبرائیل امین نے یہ کہا، میرے لجپال آقا علیہ السلام کا علم دیکھیے، لوگ کہتے ہیں 40 سال کے بعد نبوت ملی۔ کتنے سال کے بعد؟ 40 سال۔ 40 سال کے بعد نبوت ملی۔ میرے لجپال آقا نے جبرائیل امین سے کہا جبرائیل چلو آگے۔ جبرائیل کہتے ہیں آگے نہیں جا سکتا۔ فرمایا کیوں؟ کہا یہ میرا مسکن ہے، جہاں تک میری رسائی ہے، اس سے آگے اگر میں گیا تو میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ میرے میزبان آقا نے فرمایا جبرائیل ایک وقت تھا جب میرے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا، تم نے جا کے کہا تھا اے ابراہیم میں وہاں پہ جاتا ہوں، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی انسان، نہ کوئی بشر جاتا ہے، میں وہاں تک جاتا ہوں۔ آج تیری بس کیوں ہو گئی ہے؟ میرے جد امجد حضرت ابراہیم سے تو نے یہ کہا تھا میں وہاں جاتا ہوں جہاں کوئی نہیں جاتا، آج تیری بس کیوں ہو گئی ہے؟ فرمایا آمنہ کے لائے میری یہاں پہ انتہا ہے۔ فرمایا میں سن رہا تھا جد امجد کی پشت میں ہو کے میں یہ تیرے الفاظ سن رہا تھا کہ تو نے کہا تھا میں وہاں جاتا ہوں، نہ کوئی بشر نہ کوئی انسان جاتا ہے۔ اے جبرائیل تو سن، آج میں اس جگہ جا رہا ہوں جہاں پہ تو بھی نہیں جا سکتا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا آج سن میں وہاں پہ جا رہا ہوں جہاں تیری بھی بس ہو جاتی ہے، جہاں تو بھی رہ جاتا ہے، آج میں وہاں پہ جاتا ہوں۔ تو نے میرے جد امجد سے کہا تھا کوئی پیغام ہو تو بتاؤ، آج میں تجھ سے پوچھ رہا ہوں تیرا کوئی پیغام ہے مجھے بتا۔ آج اگر تیرا کوئی پیغام ہے تو مجھے بتا۔ آج میں وہاں پہ جا رہا ہوں جہاں پہ کوئی بشر، کوئی انسان، کوئی فرشتہ نہیں، میں وہاں پہ جا رہا ہوں۔ جبرائیل امین علیہ السلام کہنے لگے میری ایک ہی آرزو ہے، میری ایک ہی تمنا ہے، میری ایک ہی آرزو ہے۔ فرمایا جبرائیل کیا آرزو ہے، کیا تمنا ہے؟ فرمایا میری یہ تمنا ہے بروز محشر جب آپ کی امت پل صراط سے گزر رہی ہو، کہاں سے؟ پل صراط سے گزر رہی ہو، وہ پل صراط جو بال سے زیادہ بارش ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور اس سے ہر بشر نے گزرنا ہے، ہر آدمی نے وہاں پہ گزرنا ہے۔ جبرائیل امین کہہ رہے ہیں اے آمنہ کے لال میری یہ آرزو اور تمنا ہے کہ بارگاہ رب العزت میں یہ کہنا، جبرائیل یہ کہہ رہا تھا جب پل صراط سے امت محمدیہ گزرے تو جبرائیل کے وہاں پہ پر بچھا دینا۔ سبحان اللہ۔ تمنا کی وہ بھی کیا تھی؟ فرمایا جب آپ کی امت پل صراط سے گزرنے لگے تو جبرائیل کی آرزو اور تمنا ہے کہ آپ کی امت میرے پروں سے ہوتی ہوئی پل صراط سے گزرے۔ میری یہ آرزو، میری یہ تمنا رب العالمین کی بارگاہ میں
جب آمنہ کے لال رب العالمین سے ہم کلام ہو کے واپس لوٹے، جبرائیل امین نے پہلا سوال کیا، کیا کیا؟ فرمایا میرا سوال رب العالمین کی بارگاہ میں کیا تھا، آمنہ نے کہا کیا تھا۔ فرمایا کیا جواب ملا؟ فرمایا جبرائیل تیری آرزو کو رب العالمین نے قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ تیری آرزو کو رب العالمین نے کیا کر لیا ہے؟ قبول کر لیا ہے۔ اور آمنہ کے لال جبرائیل امین کو سدرہ کی بلندیوں پہ چھوڑ کر آمنہ کے لال آگے جاتے ہیں، رب العالمین کے قریب جاتے ہیں۔ اگر قرآن پڑھو تو قرآن کہتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، رب العالمین تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہے۔ اور یہاں پہ رب العالمین کہہ رہا ہے سدرۃ المنتہا سے آگے معبود کو بنایا، کیونکہ کوئی بھی چیز ہوتی ہے اس کی حد لگانے کے لیے اس کی پستی کو دیکھا جاتا ہے۔ کس کو دیکھا جاتا ہے؟ کسی بلندی کو دیکھنے کے لیے اس کی پستی کی طرف دیکھنا پڑتا ہے، یہ گہرائی کتنی ہے اور اس کی اونچائی کتنی ہے۔ رب العالمین کی ذات کا جب بھی تصور آتا ہے تو ہر بندہ مومن کے دل میں یہی خیال آتا ہے بلند ذات ہے، اللہ اکبر، اللہ بلند ہے، بڑا ہے، اس کی ذات عرف و اعلیٰ ہے، اللہ اکبر، بڑی ذات ہے۔ تمام کی نظریں اگر رب العالمین کی طرف کوئی اشارہ کرے، اس کو سمجھانے کے لیے کسی کو بتائے رب العالمین کی ذات کیا ہے، وہ اوپر کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ جبرائیل کے مسکن سے جنبے اجمال آقا اوپر کی طرف کے رب العالمین نے فرمایا معبود میرے قریب آ جا، میرے قریب آ جا۔ فرمایا جب میرے لجپال آقا کو رب العالمین نے اپنے قریب کیا، میرے لجپال آقا سے سوال کیا معبود لے کے کیا آئے ہو؟ کیونکہ جب دوست کے پاس جاتا ہے کوئی تحفہ لے کے آتا ہے، اے معبود تم کیا لے کے آئے ہو؟ فرمایا میں وہ چیز لے کے آیا ہوں جو مولا تیرے پاس نہیں، مولا میں وہ چیز لے کے آیا ہوں جو تیرے پاس نہیں۔ رب العالمین نے فرمایا وہ کیا چیز ہے جو میرے پاس نہیں تم لے کے آئے ہو؟ فرمایا عاجزی لے کے آیا، انکساری لے کے آیا ہوں، کیونکہ رب العالمین عاجزی سے پاک ہے۔ عاجزی سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ فرمایا معبود ذرا عربی لہجے میں گفتگو کرو، تو معبود کرتے ہیں گفتگو، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ جہاں تک جب رب العالمین سے آمنہ کے لال نے گفتگو کی، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے رب العالمین میری تمام کولی پھیلی بدنی مالی جانی عبادتیں تیرے لیے، کولی پھیلی بدنی مالی جانی عبادتیں مولا تیرے لیے۔ رب العالمین نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام ہو تم پر ہے نبی، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ جب یہ آمنہ کے لال نے سنا کہ رب العالمین سلام بھی مجھ پہ نازل کر رہا ہے، رحمتیں بھی میرے لیے خاص کر رہا ہے، برکتیں بھی میرے لیے خاص کر رہا ہے، وہاں بھی آمنہ کا لال اپنی گناہگار امت کو بھولا نہیں، وہاں پہ بھی فرمایا السلام علینا، نا جمع کا صیغہ ہے، اور عربی کے اندر ویسے ریاضی کے اندر دو کو جمع بولتے ہیں، لیکن عربی قاعدے اور قانون میں دو کو تثنیہ بولتے ہیں اور تین کو جمع بولتے ہیں۔ فرمایا السلام علینا، جب لفظ نا استعمال کیا رب العالمین نے فرمایا معبود ایک تیری ذات ہے، دوسری میری ذات ہے، یہاں پہ تیسری ذات کوئی نہیں، تو نے جمع کا صیغہ استعمال کیوں کیا؟ فرمایا اے رب العالمین میں جانتا ہوں ایک ذات تیری ہے، دوسری ذات میری ہے، تیسری ذات کوئی نہیں۔ اگر جسمانی طور پہ میری امت میرے ساتھ نہیں، روحانی طور پہ
ہم نے بچپن میں نماز رٹا لگایا ہوا ہے، وہ بھی الفاظ ہمیں صحیح نہیں آتے، تو آج ہمیں نماز میں کھڑے ہو کر دنیا کا دھیان تب جاتا ہے، دنیا کی طرف ہماری نظریں تب جاتی ہیں کہ ہم جو کچھ پڑھ رہے ہیں اس کا معنی ہمیں پتہ نہیں کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں، ہم رب العالمین سے کیا کہہ رہے ہیں، مانگ کیا رہے ہیں۔ اس وجہ سے ہمارا دھیان دوسری طرف جاتا ہے۔ اگر نماز کا ترجمہ آتا ہو، ایک ایک لفظ کا ترجمہ آتا ہو، سبحانک اللہم وبحمدک، اگر اس کا ترجمہ آتا ہو پاک ہے تو ذات، تو پھر آدمی کی دھیان دنیا کی طرف نہیں جاتا بلکہ اس پاک ذات کی طرف جاتا۔ لیکن آج ہم نے نماز کو صرف رٹا لگایا ہوا ہے، وہ بھی بات کے الفاظ بھی ٹھیک نہیں ہوں گے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے دین کو پس پشت ڈال کے اور دنیا کو ہم نے عزیز رکھ لیا ہے، دنیا کو کیا رکھ لیا ہے؟ عزیز رکھ لیا ہے۔ ہماری نظر میں وہی سب سے زیادہ کامیاب شخص ہے جس کے پاس بینک و بیلنس رہتا ہے، اور ہر بندہ رات کو سوتا ہے، صبح اٹھنے کی خواہش یہی کرتا ہے کہ میں بڑا امیر ہو جاؤں۔ اور میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں رب العالمین نے 18,000 مخلوقات بنائی ہیں۔ کتنی مخلوقات؟ 18,000 مخلوقات بنائی ہے۔ 17,999 مخلوق کمائی کوئی نہیں کرتی، پیسے جمع نہیں کرتی، پھر بھی وہ کبھی بھوکی سوئی نہیں ہے، پھر بھی رب العالمین اس کے رزق کا بندوبست کرتا ہے اور کرتا رہے گا۔ لیکن ایک انسان ہے جو پورا دن مشقت اور محنت کر کے کماتا ہے، پھر بھی کہتا ہے میرا بنا کچھ نہیں، میں بھوکا ہی ہوں۔ جب تو یہ ساری چیزیں رب پہ چھوڑ کر مسجد سے حی علی الصلاۃ کی آواز آئے تو اس کے رب کے سامنے جھک جا، تو رب العالمین دنیا کے اندر تجھے بھوکا نہیں رہنے دے گا۔ وجہ کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو خود سمجھے کہ میں کماؤں گا میری اولاد کھائے گی، میں کچھ چھوڑ کے جاؤں گا میری اولاد کھائے گی، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا۔ قبر کے اندر 3 سوال، قبر تک 3 ساتھی آتے ہیں۔ انسان کے اس دنیا کے اندر کتنے ساتھی ہیں؟ 3 ساتھی ہیں، اور قبر میں ایک ساتھ آتا، ایک ہے اس کے عزیز و اقارب، ماں باپ، رشتہ دار، دوسرے اس کے دوست، مال متا، اور تیسرے اس کے نیک اعمال۔ ماں باپ جب مر جاتا ہے، بہن بھائی کہتے ہیں کب اس کا جنازہ ہوگا، گھر سے کب اس کی چرپائی اٹھائی جائے گی، کب اسے دفن کیا جائے گا، تاکہ ہم مہمانوں کو سنبھال لیں۔ مرنے والا مر گیا ہے، لیکن ہمارے ذہن کے اندر مہمانوں کے خیالات آتے ہیں۔ اگر وہ ہمارے گھر سے بھوکا چلا گیا، اس کی رسپیکٹ نہ ہوئی، تو وہ باہر جا کے باتیں کرے گا۔ ہمارے ذہن میں مرنے والے کا گمان بھول جاتا ہے اور مہمانوں کی خاطر ہم پڑ جاتے ہیں۔ اور دوسرا اس کا مال متا ہے، ابھی وہ قبرستان تک پہنچا نہیں، پہلے اس کے بیٹے اور بیٹیاں اس کے عزیز و اقارب بیٹھ جاتے ہیں میرے حصے میں کیا آیا، اور صرف اس کا تیسرا اعمال اس کے ساتھ قبر میں جاتا، وہ کیا ہے؟ اس کے نیک اعمال یا بد اعمال۔ تو آج ہم نے نیک اور بد اعمال کو چھوڑ کر، نیکیوں کو چھوڑ کر ہم نے مال کمانا شروع کر لیا، اپنے عزیز و اقارب کی تانے سہنے کے لیے ہم نے دن اور رات ایک کر دیے، لیکن اس اعمال کی ہم نے ذرا بار بھی خاطر نہ کی، اس کی ہم نے اس کی طرف توجہ اور دھیان نہ دیا جو قبر کے اندر بھی ساتھ جائے گا۔ وہ تیرے نیک اعمال ہیں جو قبر میں تیرے ساتھ جائیں گے، وہاں پہ تجھ سے پوچھا جائے گا تو بتا تو نے جو مال کمایا اس کے اندر تو نے حرام کمایا یا حلال کمایا؟ حرام اور حلال اگر آج تو اکٹھا کر کے یہ چاہتا ہے میرے بچوں کا مستقبل ٹھیک ہو جائے، میرے بچوں کو آنے والی زندگی کے اندر راحت اور سکون مل جائے، تو آج ان کے لیے حرام اور حلال اکٹھا کر رہا ہے،
کل وہ تجھ سے سوال کیا جائے گا، تجھ سے پوچھا جائے گا بتا جو تو نے مال کمایا تھا حلال کا تھا یا حرام کا۔ تو اس لیے اپنی اس زندگی کو جو رب العالمین نے تمہیں امانت کے طور پہ دی ہے، کس کے طور پہ؟ امانت کے طور پہ تمہیں دی ہے، اس کا صحیح استعمال کرو، رب العالمین کے حکموں پہ چلو، رب العالمین تم سے راضی ہو جائے گا۔ اگر اس کے حکموں کی نافرمانی کرو گے، اس کے حکموں کو چھوڑ کر غیر کے طریقے کار پہ چلو گے، پھر وہ قبر کی تنہا رات جو من مٹی ڈال کے سارے واپس آ جاتے ہیں، وہاں پہ بڑا مشکل ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی